ہمارے 1 ملین فالوورز کمپلیٹ ہونے والے ہیں، جس بات کی خوشی میں ہم نے یہ میٹنگ رکھی ہے۔ اور سبھی چونکہ سوال پوچھتے رہتے ہیں سائنس کی دنیا میں کہ سر قدیر کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، ان کے پاس ایسا علم کا خزانہ کہاں سے آیا ہے، یہی سب ہم آج کے انٹرویو میں جانیں گے۔ سب سے پہلا سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے، پاکستان میں آپ کا تعلق کس شہر یا کس علاقے سے ہے؟ میری پیدائش تو راولپنڈی میں ہوئی تھی، بچپن میرا راولپنڈی میں گزرا، لیکن یہ ہے کہ میری یادیں اور جذباتی وابستگی جو ہے وہ زیادہ تر لاہور سے ہے۔ اور آپ کی شخصیت کیسی تھی؟ کہ اپنے بارے میں کچھ کہنا تو ظاہر بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جو فیڈ بیک میرے پیرنٹس کو ملتی تھی ان میں وہ یہ تھی کہ میرے بھائی جو تھے وہ شریر تھے، بات چیت کرنے والے تھے، اور میں کچھ سنجیدہ تھا، کم گو تھا۔ میں زیادہ تر کتابوں میں مگن رہتا تھا، نہ میں کبھی پتنگ بازی میں اچھا تھا، نہ میں کبھی کرکٹ میں اچھا تھا۔ اس زمانے میں ایک رسالہ نکلا کرتا تھا ماہانہ تعلیم و تربیت، میری اپنی والدہ سے ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ مجھے وہ رسالہ لے دیں، لیکن وہ ہر مہینے میرے لیے رسالہ خرید کے لاتی تھی۔ دوستیں ہوتی تھیں یا دوست ہوتے تھے؟ ایسا میری دوستیں کوئی نہیں تھیں، دوست تھے لیکن کم تھے، اس لیے کہ میں کم گو تھا کہ اسٹڈیز میں ہمیشہ ٹاپ 1-2 میں ہی رہتا تھا کہ میں بڑا ہو کے پائلٹ بنوں گا۔ اسے بچوں کو میں ہوم ورک میں مدد کرتا تھا۔ گھر کا ماحول کیسا تھا؟ میرے والد اس زمانے کے گریجویٹ تھے جب BA کرنا بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی۔ زیادہ تر جو گھر میں کتابیں ہوتی تھی وہ مذہبی کتابیں تھیں۔ تھوڑا بڑا ہوا، کوئی وہ پاکٹ منی ملنے شروع ہوئی تھی، پھر میں نے اپنے کتابیں خود خریدنا شروع کی۔ ایمفیسس اس بات پہ بہت زیادہ ہوتا تھا کہ آپ نے اسٹڈیز میں کوئی کوتاہی نہیں۔ تربیت میں سب سے زیادہ کردار کس کا رہا؟ شکایت وغیرہ کرنی ہو تو والد سے کبھی شکایت نہیں ہوتی، والدہ سے شکایت ہوتی تھی۔ کوئی فرمائش ہو تو والدہ سے فرمائش ہوتی تھی۔ ہمارے گھر میں کسی کو تم کہہ کے یا تو کہہ کے بلانے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ کی لو میرج تھی یا ارینج میرج؟ تو اسٹوری اباؤٹ دس۔ میں تھوڑا سا ریزرو شخص ہوں۔ میری شادی 85 میں ہوئی اور بالکل جو روایتی انداز ہے شادی کا اس طرح سے شادی ہوئی۔ میں اپنی بیگم کو نہیں جانتا تھا شادی سے پہلے، والدین نے رشتہ طے کیا۔ یہ لو میرج نہیں تھی، یہ میرج لو تھی کہ شادی پہلے ہوئی، لو بعد میں ہوا۔ اور اب اس بات کو آلموسٹ 40 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے بہت اچھے ریلیشن شپ ہیں میرے اور میری بیگم کے۔ تو وہ یہاں پہ ایک نرسنگ ہوم ہے، وہاں پہ وہ ایکٹیویٹی ڈائریکٹر ہیں، بہت اچھی آرٹسٹک خاتون ہیں۔ تو میرے ماشاءاللہ سے 3 بیٹے ہیں، تینوں جوان ہیں، تینوں آن دیئر اون ہیں، تینوں پروفیشنلز ہیں۔ میں نے جو ریٹائرمنٹ لی تھی وہ بیسکلی اسی لیے لی تھی کہ میں سائنس کمیونیکیشن پہ زیادہ کام کر سکوں۔ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت زیادہ پریشان یا اداس کر دیتی ہے؟ سب سے زیادہ جو مجھے چیز پریشان کرتی ہے اور بہت عرصے سے پریشان کر رہی ہے، اور پاکستان میں 3 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول نہیں جاتے۔ ہم لوگ اسی لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بچوں میں سائنسی تعلیم اور سائنسی سوچ پیدا کی جائے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ان بچوں کو کم از کم اتنی تعلیم دیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ فلمیں کیسی دیکھتے ہیں؟ فلموں میں مجھے زیادہ دلچسپی نہیں ہے، موسیقی میں مجھے بچپن سے بہت دلچسپی رہی۔ مجھے جو شوق ہے وہ جو ہماری روایتی موسیقی ہے، چاہے وہ فوک میوزک ہو، جیسے ریشمہ ہے، عالم لوہار صاحب ہیں، طفیل نیازی صاحب، بڑے بڑے نام ہیں کو میں ابھی تک بہت شوق سے سنتا ہوں۔ میڈم نور جہاں ہیں، مہدی حسن ہیں، لتا منگیشکر ہیں، رفیع صاحب ہیں، رفیع صاحب فیوریٹ ہیں میرے، کشور کمار ہیں، آشا بھوسلے ہیں، منا ڈے ہیں۔ پوری عمر لگائی انہوں نے سیکھنے میں اور اس کے بعد گانے میں، اور ان کے جو سٹینڈرڈز تھے، کبھی نہ غلط نوٹ لگا ان سے، کبھی نہ بیٹ میں کبھی کوئی غلطی ہوئی، نہ تلفظ میں کبھی کوئی غلطی ہوئی۔ اور اس کے علاوہ مجھے کلاسک کی موسیقی سننے کا شوق ہے، مولانا رومی کو بہت شوق سے پڑھتا ہوں میں۔ فارسی سیکھنے کی، عربی سیکھنے کی کوشش رہتی ہے ہمیشہ۔ جو جدید شاعری ہے وہ مجھے کوئی اتنی زیادہ اپیل نہیں کرتی۔ آپ سائنس کی دنیا گروپ میں کب اور کیسے آئے؟ 2014۔ تو مجھے اس وقت یہ بھی علم نہیں تھا کہ پوسٹ کیسے کی جاتی ہے، تو میں نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ پوسٹ کیسے کرتے ہیں۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو سائنس کی دنیا یوٹیوب چینل سے کوئی آمدنی وغیرہ ہوتی ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو 10 لاکھ ممبر ہیں، آپ اس کو مانیٹائز کریں، یہ کریں وہ کریں۔ کبھی خیال نہیں آیا میرے دل میں، نہ ایسا کوئی ارادہ ہے، اور نہ ہی ہمارے جو ایڈمن ٹیمز ہے ان ٹیم ہے اس کے ممبران میں کہیں کسی شخص کو بھی یہ خواہش ہے کہ ہم اس سے کوئی پیسہ بنائیں کریں۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہے ہمارے جو بچے ہیں ان کو بہتر سائنسی انفارمیشن ملے اور ان میں سائنسی سوچ پیدا ہو۔ میری زندگی کا مقصد پاکستان میں بہتر سائنسی شعور پیدا کرنا میری زندگی کا مقصد۔ موت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ، اور کیا موت کے بعد بھی زندگی ہوتی ہے؟ ہم سب کا ایمان ہے کہ موت برحق ہے، ایک دن آنا ہے، اور اس کے بعد ہمیں اپنا حساب دینا ہے، اور ہمیں یہ پوچھا جائے گا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی تھیں، یہ پیغام دیا تھا، یہ گائیڈنس دی تھی کہ آپ کو زندگی ایسے گزارنی ہے۔ آپ کو جو فیسلٹیز دی گئی تھیں، چاہے وہ ذہانت ہو، چاہے وہ عقل ہو، شعور ہو، چاہے وہ قابلیت ہو، چاہے وہ کوئی ٹیلنٹ ہو، اس کا استعمال کیا یا نہیں کیا۔ اگر آپ کو زندگی ساری دوبارہ ایک دفعہ گزارنی پڑے تو آپ کیا ایسی
چینجنگز اس میں چاہیں گے؟ اب مجھے موقع دیا جائے دوبارہ سے اسکول کالج جانے کا تو میں یقیناً بایولوجی، بایو کیمسٹری، نیورو سائنس اس قسم کی چیزوں کو زیادہ اسٹڈی کرنا چاہوں گا، کیونکہ اب مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انجینئرنگ میں آپ نیو ڈسکوریز بہت کم کرتے ہیں. انجینئرنگ میں آپ نئے ڈیزائن ضرور کرتے ہیں، آپ انوویشن ضرور کرتے ہیں، لیکن نئی ڈسکوریز آپ دیکھیں کہ مطلب انجینئرنگ کی جو بنیاد ہے وہ فزکس ہے، رائٹ؟ انجینئرنگ جو ہے اپلائڈ فزکس ہے بیسیکلی. فزکس میں پچھلے 50-60 سال میں کوئی بہت بڑی نئی ڈسکوری نہیں ہو رہی. آپ کیسے دیکھتے ہیں مذہب اور سائنس کو ایک ساتھ؟ پہلے جیسے میں نے بات کی تھی سائنس اور آرٹس کے حوالے سے، سائنس فطرت کو دیکھنے کا ایک طریقہ کار ہے، آرٹس اسی فطرت کو ایک اور پہلو سے دیکھنے کا طریقہ کار ہے، رائٹ؟ اسی طرح مذہب بھی ایک پہلو ہے جو فطرت کو دیکھنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن مذہب کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت بڑا ہے، رائٹ؟ وہ آپ کو زندگی سکھانے کے طریقے بھی بتاتا ہے، وہ آپ کو ایتھکس سکھاتا ہے، وہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے، حقوق العباد ہیں وہ سکھاتا ہے. وہ مذہب کا ایک پہلو ہے. پھر اس کا ایک جو روحانی پہلو ہے جو انٹرنل ہوتا ہے انسان کو، رائٹ؟ کہ وہ آپ کو کہ روحانی تلاش ہوتی ہے کہ ابھی جو ہم نے بات کی تھی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ ہر شخص کو شاید یہ خود سے تلاش کرنے کا یا موقع نہیں ملتا یا صلاحیت نہیں ہوتی، تو وہ پھر مذہب جو ہے وہ آپ کو ایک مقصد دیتا ہے. پھر آپ کا ابھی جو ہم نے بات کی تھی موت کی، مذہب آپ کو فریم ورک دیتا ہے کہ موت کو کیسے سمجھنا ہے، اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، موت سے ریلیٹڈ جو ایموشنز ہیں ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. سائنس اور شاعری کی زبان فرق ہے، اسی طرح سائنس اور مذہب کی زبان بھی فرق ہے. ہمارے سے جو سوال ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے فلاں تفسیر پڑھی یا نہیں پڑھی، سوال یہ ہوگا کہ آپ نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی یا نہیں. کہ ہمیں مسلسل ساری عمر یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم سائنس کی بھی بہتر سمجھ پیدا کرنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کی بھی بہتر سمجھ پیدا کرنے کی کوشش کریں. قرآن کے بیانات میں کہیں کوئی تضاد نظر آتا ہے، اس کے لیے نہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ سائنس غلط ہے، نہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خدا نخواستہ قرآن غلط ہے. قرآن پر ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن کی ہماری سمجھ غلط ہو سکتی ہے. یہ تو مجھے یقین ہے کہ کوئی مذہبی اسکالر جان بوجھ کر قرآن مجید کے بارے میں کوئی غلط بیانی نہیں کرے. ہمارے جو مذہبی علماء ہیں وہ سائنس میں بھی ماسٹرز کریں، پی ایچ ڈی کریں، جو آپ کو نظر آتا ہے دوسرے مذاہب میں. اگر آپ یہودی اسکالرز ہیں ان کو دیکھیں، عیسائی اسکالرز کو دیکھیں، وہ سائنس میں ماسٹرز پی ایچ ڈی کرتے ہیں اور اپنے جو مذہبی ان کی اسٹڈیز ہیں اس میں بھی ماسٹرز اینڈ پی ایچ ڈی کرتے ہیں. دونوں سائڈز پر عبور حاصل کرنے کے بعد وہ پھر تفاسیر لکھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اپنی مذہبی کتابوں میں اور سائنس میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا. ایسے بھی اسکالر ہیں، ایسے بھی سائنسدان ہیں امریکہ میں جنہیں بہت بڑے سائنسدان مانا جاتا ہے، جنہوں نے ہیومن جینوم پروجیکٹ تھا اس کو لیڈ کیا تھا. اب آپ اندازہ لگا لیں کتنے بڑے سائنسدان ہیں. وہ مذہبی اسکالر بھی ہیں، وہ کیتھولک ہیں اور وہ بائبل پہ یقین رکھتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، خدا پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ بائبل کو اگر لفظی ترجمہ کر کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ کو حقائق کو پہلے سمجھنا ہے، جو کہ سائنس کو اسٹڈی کر کے آپ پڑھتے ہیں. قرآن مجید تو بہت ہی بڑی کتاب ہے. اگر آپ شیکسپیئر کی بات کریں، اگر آپ غالب کی بات کریں، اگر آپ میر کی بات کریں، میرے نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص ہوگا جو یہ دعویٰ کرے کہ اس کو شیکسپیئر کی ساری سمجھ ہے یا غالب کی ساری سمجھ ہے. شیکسپیئر کی تفاسیر تشریحات آج بھی لکھی جاتی ہیں. آپ سائنس کی دنیا کے ممبران کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جو ممبران ہیں وہ اوور آل میجورٹی، اوور ویلمنگ میجورٹی، وہ ہمیں بہت سپورٹ ہے اور اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.